حضرات مولا سلامت رکھیں. حسنین نے عقیدت پیش کیا اور انہوں نے سجدہ اور امام حسین کی بات کی. یقیناً یہ دونوں چیزیں کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتی، سجدہ حسین اور حسین سجدہ. بہرحال یہ اور ان کی طرف سے ایک پیغام بھی تھا، کیونکہ آج کل بہرحال ان چیزوں کو لے کے بہت غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. میں بھی اس سے متعلق ایک شعر آپ حضرات کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں. قبلہ کعبہ میمن سادات کے پیش امام مولانا سید کمیل عباس رضوی صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے حوالے سے آپ تک یہ شعر اور ایک پیغام بھی ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ دین دیتا ہے زمانے کو قناعت کا سبق، دین دیتا ہے زمانے کو قناعت کا سبق. رسم دنیا سے بچو گھٹتی رہیں گی مشکلات، رسم دنیا سے بچو گھٹتی رہیں گی مشکلات. اور اب یہ شعر جس کے لیے میں نے شعر سنا ہے کہ رسم دنیا سے بچو گھٹتی رہیں گی مشکلات، اور مجلسوں میں اور نمازوں میں تقابل کس لیے، مجلسوں میں اور نمازوں میں تقابل کس لیے، ہو نہیں سکتی الگ محراب اور منبر کی بات، ہو نہیں سکتی الگ مجلسوں میں اور نمازوں میں تقابل کس لیے، ہو نہیں سکتی الگ محراب اور منبر کی بات. حضرات اس میں کوئی شک نہیں کہ محراب کی تقویت جو ہے وہ مجلس کا منبر ہے. ہمیشہ نماز کی حفاظت مجلس نے، ماتم حسین نے، اس عزاداری نے کی ہے. اور اس عزاداری کا ہم تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑا احسان جناب زینب کا ہے، جو آج ہم اس فرش عزا پر موجود ہیں اور ہمیں غم حسین میں آنسو بہانے کا موقع میسر ہوا. سلام کرتے ہوئے اور یہ دعا کہ مولا سلامت رکھیں فرش عزا بچھانے والوں کو، جو ہر قریے، ہر شہر، ہر دیار میں مولا کا فرش عزا بچھاتے ہیں. یہ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بچھاتے رہیں گے، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا جیسی ضمانت ہمارے ساتھ ہے. اب میں جناب زینب کے حوالے سے 4 مصرے اور فرش عزا کے حوالے سے جناب ساحل صاحب کے استقبال میں پیش کرتا ہوں. آپ اپنی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ سماعت کر لیں کہ باپ کے لہجے میں جب بولی سرے دربار شام، باپ کے لہجے میں جب بولی سرے دربار شام، بھائی کا مقصد زمانے کو بہن بتلا گئی، بھائی کا مقصد زمانے کو بہن بتلا گئی. اور ظلم نے روکا بہت پر حضرت زینب کے ساتھ چلتے چلتے کربلا فرش عزا تک آ گئی، چلتے چلتے کربلا. ظلم نے روکا بہت پر حضرت زینب کے ساتھ چلتے چلتے کربلا فرش عزا تک آ گئی. حضرات آئیے انہی مصروں کے وسیلے سے آواز دے رہا ہوں جناب محترم ساحل بجنوری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. حضرات دیکھیے بہرحال صلوات پڑھنے کا جو حق ہے میرے بزرگ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، انہی سے ہم نے سیکھا ہے کہ صلوات کس حق کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اور ایک چیز اور عرض کر دوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ اس وقت آپ بارگاہ مولا میں موجود ہیں. جس وقت مدرسے میں یا اسکول میں حاضری ہوا کرتی تھی، اس وقت جو سب سے پیچھے ہوتا تھا اس کو اتنی ہی زور سے حاضر جناب یا یسر کہنا پڑتا تھا. بہرحال آپ بارگاہ مولا میں ہیں اپنی حاضری درج کرانے کے لیے، جو بہرحال فرش عزا پہ سب مقام برابر ہوتے ہیں، جہاں ہیں جتنی ان کو بہرحال اس وقت ضرورت ہے زور سے صلوات پڑھنے کی، اس آپ بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھیں اور اپنی حاضری درج میں درخواست کر رہا ہوں جناب ساحل صاحب سے کہ وہ تشریف حضرات جناب کلیم اظہر صاحب نے اتنا کچھ عرض کر دیا ہے کہ کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں شعر پڑھتا ہوں بنا کسی تمہید کے سماعت فرمائیں کہ یہیں سے راستہ گزرا ہر ایک حیات کا ہے، یہیں سے راستہ گزرا ہر ایک حیات کا ہے، در حسین ہے ساحل یہ در نجات کا ہے. یہیں سے راستہ گزرا ہر ایک حیات کا ہے، در حسین ہے ساحل یہ در نجات کا ہے. اور عطائیں شہ کے سمندر کی انتہا ہی نہیں، عطائیں شہ کے سمندر کی انتہا ہی نہیں، جو پایا حر نے وہ سب کچھ بس ایک رات کا ہے، کچھ بس ایک رات کا ہے. اور حضرات اس مجلس میں محترم جناب کریم اصغر صاحب ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب سید لیاقت حسین صاحب میمن سادات ان کے وسیلے سے ایک شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، خاص طور سے سماعت فرما لیں کہ تمام شہرت دنیا ہماری جیب میں ہے، تمام شہرت دنیا وقار بھائی، تمام شہرت دنیا ہماری جیب میں ہے، مگر حیات کا مرکز ہے خاک پائے حسین. تمام شہرت دنیا ہماری جیب میں ہے، مگر حیات کا مرکز ہے خاک پائے حسین. میں مر بھی جاؤں تو سجدوں کا ہو ثواب مجھے، میری جبی پہ بھی لکھ دینا تم گدائے حسین، میری جبی پہ بھی لکھ دینا تم گدائے حسین، میری جبی پہ بھی لکھ دینا تم گدائے حسین. اور اسی باعث کبھی باطل کی لاچاری نہیں مٹتی، اسی باعث کبھی باطل کی لاچاری نہیں مٹتی. زمانے سے علی والوں کی سرداری نہیں مٹتی، زمانے سے
अली वालों की सरदारी नहीं मिटती, और फरिश्ते देखकर खाके शिफा बस इतना कहते हैं, फरिश्ते देखकर खाके शिफा बस इतना कहते हैं कि तुर्बत में भी इन लोगों की मुख्तारी नहीं मिटती, मुख्तारी नहीं मिटती, तुर्बत में भी इन लोगों की मुख्तारी नहीं मिटती। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, खास तौर से समाप्त फरमा ले कि जुल्म और कुफ्र के अब तक किसी औजार से रोकी ना गई, जुल्म और कुफ्र के अब तक किसी औजार से रोकी ना गई, अपनी आवाज किसी कैद की दीवार से रोकी ना गई, अपनी आवाज किसी कैद की दीवार से रोकी ना गई, और जुल्म ने काट तो दी है ज़बां मिसम की, मगर मदहे हैदर किसी तलवार से रोकी ना गई, तलवार से रोकी ना गई, मदहे हैदर किसी तलवार से रोकी ना गई। और हजरात मेरी एक दुआ है जिसको मैंने नज़्म की शक्ल में कहा है, बस इसको पेश करके और उसके बाद जनाब कलीम अज़हर साहब कि इस्लाम पे ये वक्त मुसीबत का वक्त है, इस्लाम पे ये वक्त मुसीबत का वक्त है, मैं चाहता हूँ दीन का सरदार भेज दे, इस्लाम पे ये वक्त मुसीबत का वक्त है, मैं चाहता हूँ दीन का सरदार भेज दे, और हाथों में लेके परचम अब्बास आए वो काबे से ऐसा कोई अलमदार भेज दे, काबे से ऐसा कोई अलमदार भेज दे, काबे से ऐसा कोई अलमदार भेज दे, काबे से ऐसा कोई अलमदार भेज दे। और फिरऔन और यजीद के उठने लगे हैं सर, फिरऔन और यजीद के उठने लगे हैं सर, अब वक्त है कि दूसरा मुख्तार भेज दे, मुख्तार भेज दे, अब वक्त है कि दूसरा मुख्तार भेज दे, और फर्शे अज़ा बना दे जो इस कायनात को, फर्शे अज़ा बना दे जो इस कायनात को, गैबत से कोई शहका अज़ादार भेज दे, गैबत से कोई शहका अज़ादार भेज दे, गैबत से कोई शहका अज़ादार भेज दे, और जुल्म और सितम के सर को झुकाने के वास्ते हक्कानियत की बरक़सी तलवार भेज दे, हक्कानियत की बरक़सी तलवार भेज दे। हज़रात जनाब कलीम अज़हर साहब जो इस वक्त निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो थोड़ी पेशखानी के फ़राइज़ भी अंजाम दें। आप हज़रात बुलंद आवाज़ से नारे सलवात पढ़ें।